اگر اجازت ہو تو میں ذرا تھوڑا سا ایک درد کا سفر شروع کروں. سنیا کرو یار میری درد دیاں کہانیاں سنیا کرو یار. میں تھوڑی طرح انسان ہاں, اس زمین دے اتنے رہنا, لیکن میں تمہیں ایسا گلاں دس سکنا اللہ دے فضل نال جڑیاں کسی دی بھی زندگی بنا سکدیاں نے. تو سنو, سفر تھوڑا ہے, اللہ نے کسی نے کنے ساہ دیتے نے کوئی پتہ نہیں, لیکن میری گل نوں پلے بنو تے توجہ فرمائیو. جب حضرت زلیخا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو 7 کمروں کے اندر لے کے گئی نا, سب سے پچھلے کمرے میں, تو زلیخا کیا کرتی جاتی تھی؟ جس کمرے میں لے کے جاتی اس کا تالا مارتی, کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بظاہر تو ان کے غلامی تھے. اگلے کمرے میں گئی, دوسرا تالا, اس سے آگے گئی تیسرا تالا, اس سے آگے گئی چوتھا تالا, اس سے آگے گئی پانچواں تالا, اس سے آگے گئی چھٹا تالا, سب سے آخری کمرے میں جا کر تالا لگا دیا. اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے قریب آ کر کہنے لگی کہ مجھے تمہارا قرب چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ. جیسے ہی آپ نے یہ جملہ فرمایا نا اللہ کی پناہ, تو کہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے زلیخا نے کہا ایک منٹ ٹھہرو میرے حبیب, ذرا ایک منٹ ٹھہرو. زلیخا نے اپنی چادر اتار کے ایک بہت بڑے بت کے اوپر ڈال دی, ادھر بت تھا اس کے اوپر ڈال دی. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی آنکھ میں آنسو. فرمایا زلیخا یہ تو نے کیا کیا ہے, بت کے اوپر یہ تو نے چادر کیوں ڈالی ہے؟ زلیخا نے پتہ کیا کہا, کہنے لگی میرے حبیب اگرچہ میں تجھ سے محبت تو بہت کرتی ہوں, لیکن مجھے اپنے اس خدا سے شرم آتی. میں ابھی بات کرنا چاہتا ہوں, ذرا سنیے گا. کہنے لگی مجھے اپنے اس خدا سے شرم آتی ہے, یعنی جو اس کا خود ساختہ خدا تھا. بت کہاں سے خدا ہونے لگے جی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک چیخ بلند ہوئی اور آپ دروازے کی طرف آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگے. فرمانے لگے زلیخا اگر تو اندھے خدا سے جو تیرے نزدیک خدا ہے اتنی شرم کرے, اگر تو بہرے خدا سے جو کہ تیرے نزدیک خدا ہے اتنی حیا کرے, اگرچہ تو اس مردہ خدا بقول تیرے جو تیرا خدا ہے وہ تو مردہ ہے, اس کے بیچ میں کچھ نہیں, تو اس سے اتنی حیا کرے, تو یوسف کا خدا تو زندہ ہے. یوسف کا خدا تو سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے. اگر تو اپنے اندھے خدا سے اتنا خوف کرتی ہے, اگر تو اپنے بہرے خدا سے اتنی حیا کرتی ہے, اگر اپنے مردہ خدا جو کہ تیرے نزدیک خدا ہے اس سے اتنی حیا کرتی ہے, تو میں اپنے زندہ خدا سے حیا کیوں نہ کروں؟ میں اپنے اس سننے والے خدا سے حیا کیوں نہ کروں؟ میں اپنے اس دیکھنے والے خدا سے حیا کیوں نہ کروں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک چیخ ماری, اور چیخ مارنے کے بعد آپ بند دروازے کی طرف بھاگے. سنیے گا, آج کو میں یہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اور کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ تالے لگے ہوئے ہیں, لیکن ایک سوال ہے اس کا جواب بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اگر تیرے دل میں جب مولا آ جائے تو پھر بند تالے کی طرف بھاگ, بند تالے کی طرف بھاگ. میں یقین سے کہتا ہوں تیرا یقین تیرے کام آئے گا. تو تالے کو نہ دیکھ, تو تالا بنانے والے اور کھولنے والے کی طرف دیکھ. تو پرواہ نہ کر تیرے راستے بند کر دیے گئے, تو فکر نہ کر کہ تیرے آگے دیوار کھڑی کر دی گئی, تو فکر نہ کر کہ تجھ پہ کوئی الزام لگا دے گا. بے فکر ہو کے اپنے مولا کی طرف بھاگ جا. تو پھر ہوگا کیا؟ پہلے دروازے کی طرف بھاگتے ہیں, ایک دروازے کا تالا کھلتا ہے, دوسرے دروازے کی طرف بھاگتے ہیں, تالا کھلتا ہے, تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں, سمجھ لو جو پہلے پہلا تھا اب جاتے ہوئے وہ ساتواں ہوا. ہر دروازے کا تالا کھل گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ نہیں سنانا مقصود, یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں میں آپ کی خدمت میں پیار اور محبت سے. یار پنجابی چ ایک گل ہے, جیڑا رب یوسف دا ہے نا اوہی میرا تے تہاڈا بھی. جو خدا یوسف علیہ السلام کا, میرا اور تمہارا خدا بھی وہی ہے. میرا اور تمہارا خدا بھی وہی ہے. وہ وہی خدا ہے جس نے ہر نبی کو پیدا کیا, اور وہ وہی خدا ہے جس نے میری جان کو بنایا, جس نے آپ کو بنایا. پیغمبر کی اس سیرت سے,
इस बात से मैं ये जुमला कह के आगे चलता हूँ। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम अलैहिस्सलाम आप जलवा कर रहे हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हया की बात होने लगी। आज तो लोग मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी पे बात कर रहे हैं, तो मेरा तो मौजू नहीं है, वगरना बात करूं पत्थरों को रुलाने की ताकत रखता हूं। सुनिए जो आपकी खिदमत में बात अर्ज़ करना चाहता हूं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा जानते हो हया क्या है? सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हाँ हम जानते हैं, हया करते भी हैं। अब सुनो, मेरे आका ने फरमाया, हया वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, बल्कि हया का जो माना तुम्हें खुदा का रसूल बताए उसको सुनो। अब आका करीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ क्या फरमाया? तो हुजूर ने फरमाया, हया ये है कि तुम अपना सर और सर में जो कुछ है इसकी हिफाजत करो। हजूर नाराज ना होइयो, एक पंजाबी च गल दसियो, सिर विच है ने और बहुत कुछ है, मैं कहना नहीं चाहता, शायद वो बात गलत ना हो जाए मेरी। यार मैं कभी अपनी अखां इस्तेमाल करदे वेख्या भी यार मैं बेहयाई पिया करना। मैं अपने कन्ना नाल कुछ बुरा सुनते भी सोचा कभी कि यार मैं गलत कर रहा हूँ? मैं अपनी ज़ुबान को गलत इस्तेमाल करते हुए कभी सोचता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ? मैं सोचता हूँ। हुजूर ने फरमाया, जो सर के अंदर है हर चीज़ की हिफाजत करो। और फिर यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई, सुनिएगा। और नौजवान पुत्रों बच्चों मेरी गल सुनो ध्यान नाल, ते बड़े भी सुनो ते छोटे भी सुनो, ते मेरे वर्गा गुनाहगार भी बंदा बोलता पाया, सुनो जी आशिको। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने पेट के अंदर जो कुछ है उसकी भी हिफाजत करो। अब पेट के अंदर क्या क्या मफहूम है? जैसे सर के साथ ऐसे पेट के साथ। सर पेट के साथ क्या है हजूर? शर्मगाह है, अगला हिस्सा पिछला हिस्सा जिसे छुपाने का हुक्म दिया गया है। तो फरमाया अपने पेट की हिफाजत कर। पेट का मतलब यह है कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर, ये हया है। इससे आगे भी एक लफ्ज़ सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस तवील है, सिर्फ खुलासा बयान करके आगे अर्ज़ करना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया अलैहिस्सलाम, मेरे सहाबा अगर तुम हया का ये माना पैदा करो जो हम कहते हैं तो ये हक माना है। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह और हया का क्या माना है? मेरे आका ने फरमाया, अगर तुम अपने अल्लाह से हया का माना सीखना चाहते हो तो मुस्तफ़ा की ज़ुबानी सीखो। फरमाया, दुनिया की जीनत को तर्क कर दो और आखिरत को इख्तियार कर लो। ये हया का माना है। मेरे पुत्रों बच्चों पर आओ, आज हर बंदे दी दौड़ ये लगी कि मेरी बल्ले 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 हो जाए। जुत्ती तो लैके कपड़ियां तक ब्याह होवे ते 50-50 हज़ार साडा खुल जाता है।